الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سر ڈالا عزیزان گرامی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے اسے سکسیس اسے اس کی زندگی میں کامیابی ملے اور اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا ایسے طریقے کار ہیں جنہیں اپنا کر ایک انسان اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر انسان اختیار کرے تو اپنی دنیا بھی کامیاب کر سکتا ہے آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ دھرتی پر بسنے والے انسانوں سنو اے دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں سنو اے کائنات میں بسنے والے لوگوں سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر میں بھی تمہیں نجات مل جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی تمہارا معاملہ حل ہو جائے تو سنو میں تمہیں قانون بتاتا ہوں رب ذوالجلال کہتا ہے عزت ہمارے قبضے میں ہے ذلت ہمارے قبضے میں ہے ہم جب چاہتے ہیں عمر کو عزت سے نوازتے ہیں ہم جب چاہتے ہیں فرعون کو غرق کر دیتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں ہمارے قبضے قدرت میں ہے دنیا کی کوئی بھی چیز میری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتی وہی رب کہتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے تو سنو میں تمہیں ایک اصول بتاتا ہوں وہ اصول کیا ہے وہ ضابطہ کیا ہے رب ذوالجلال کہتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے اے نبی آپ فرما دیجئے عزت ہمارے قبضے میں ہے اور انسانوں سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہاری اولاد اگر تمہارے ماں باپ اگر تمہارے بھائی اگر تمہاری دولت اگر تمہاری تجارت تمہیں نبی کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائے سمجھو کہ تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور اگر ان تمام چیزوں کی محبت نبی کی محبت سے نیچی رہی تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہو جائے تمام چیزوں سے اس کے والد سے اس کے ماں باپ سے اس کے اولاد سے دنیا جہاں سے زیادہ عزیز جب تک میں نہ ہو جاؤں تب تک انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حضرات آج اس دھرتی پر اس زمین پر جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم وہ نافرمانیاں کرتے ہیں ایسے گناہ ہم کرتے ہیں شریعت محمدی کی پاسداری ہمارے پاس نہیں شریعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اور یاد کیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زمانے کو کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے بغاوت کی سرکشی کی اللہ تبارک و
عذاب بھیجا کہ پانی نیچے سے پانی بہ رہا ہے، اوپر سے پانی کی برسات ہو رہی ہے، اور پھر پانی کا عذاب آیا، سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طرح جب قوم لوط نے اپنے نبی کے ساتھ سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ جتنے بھی قوموں نے اللہ کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کو ہلاک کیا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ہمیں اپنی زندگی میں، ہمیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جینے کا حق دے رہے ہیں۔ واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے مسلمانوں، میں نے تمہاری بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اگر میں تمہاری پکڑ پر آ جاؤں تو تم کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، میں مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں، اور قسم قسم کی برائیاں، قسم قسم کی بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں ہے، گندگیاں ہمارے معاشرے میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لا علمی اور جہالت ہے۔ سب سے بڑی وجہ لا علمی اور جہالت ہے۔ علم کی وجہ سے آج ہم اتنے پیچھے ہٹ گئے کہ آج ہمارا معاشرہ شریعت اور سنت کے مطابق نہیں رہا۔ طرح طرح کی بے حیائی اور طرح طرح کی بدعات اور رسومات کو ہم نے اپنے معاشرے میں ڈال لیا، اپنے اوپر، اپنے سر پر ہم نے ڈال لیا، اور آج ان تمام رسومات اور بدعات کو ہم شریعت سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ مردوں کو دیکھیں تو ان کے اندر بے حیائیاں پائی جاتی ہیں، پردے کا پاس و لحاظ ان کے اندر نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست نہیں، تعلیم و تربیت کی ان کی کوئی فکر نہیں، اور نہ والدین اس